اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان وائس میں۔ ویورز پہلے آپ لوگوں کے لیے کچھ دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دوں، کیونکہ آپ بہت سارے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں، جو بھی پریشان ہیں، جہاں بھی مسلمان آباد ہیں پوری دنیا میں، ان کے لیے بھی، اور جو میرے اسپیشل سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے خاص، کہ اللہ پاک تمام پریشانیاں آپ لوگوں کے لیے دور فرمائے، آسانیاں پیدا کرے آپ سب کے لیے، اور آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان سے آپ کو نجات دلائے۔ جو بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اور زندگی والی اولاد سے نواز دے۔ جو لوگ شادی کو لے کر پریشان ہیں تو اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بہت سارے والدین ہیں جو مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ پاک نیک جگہ پر ان کے سبب بنا دے، آمین۔ اور جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو میں نے تو سب کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے کہ جو جس کو پسند کرتا ہے اللہ پاک ان کے آپس میں نصیب ملا دے، آمین۔ ان کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر کرے، آمین آمین۔ تو ویورز آپ لوگ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ کسی کی آمین سے اللہ پاک کسی کی قبولیت کر لے، کسی کا بھلا ہو جائے، اس لیے سب کے لیے دعا کیا کریں، اور درود شریف پڑھ کے پھر دعا کیا کریں۔ اور آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی اسی ٹاپک پر ہے کہ دعا کی قبولیت کا عمل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے خاص عمل ہے آج کا کہ دعا جو آپ مانگتے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے جو آج کا عمل ہے، آج کا وظیفہ ہے جو میں لے کر آئی ہوں، کہ کسی قسم کی کوئی بھی آپ کی دعا ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہو رہی، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نواز دے گا جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو پہلے کر لیں، اس کے بعد وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اذان کا ٹائم شروع ہو گیا تو اس وجہ سے مجھے ویڈیو سٹاپ کرنا پڑی، اب دوبارہ وہیں سے سلسلہ جوڑ رہی ہوں جہاں سے اذان شروع ہوئی تھی اور میں نے سٹاپ کیا تھا۔ اب مجھے یہ نہیں یاد کہ میں نے کون سی بات کہی تھی، تو اگر دوبارہ کہہ دوں تو معذرت۔ تو بس آج کا جو وظیفہ ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے، اور اس جو وظیفہ میں آج آپ کے لیے ایک آیت کا عمل ہے اور ایک دعا ہے، اس کو دعا کے طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ تو چھوٹی سی آیت ہے اور بہت آسان ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہوگا، اور بہت سارے علماء اور مشائخ کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ اس کو پڑھ کر تعداد انہوں نے بتائی ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھ کر اگر اس سے کوئی دعا مانگی جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو، یعنی اللہ پاک کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جو آج میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کے آئی ہوں، اور بہت ہی آسان عمل ہے، کیونکہ آپ لوگ آسانی کہتے ہیں، آسان وظیفہ مانگتے ہیں، تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی مجرب ہے۔ اور وظیفہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں، پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ہی ڈیمانڈ پر اس چینل پر وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ مجھے کئی بار ایسی میلز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کا چینل نہیں مل رہا ہے۔ وہ میری ویڈیوز ایک بار دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ وظیفہ بھی کر لیتے ہیں، اور جب دوبارہ ان کو چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ مجھے میل کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ کا چینل نہیں مل رہا، آپ نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ بتا دیں، اس کا لنک دے دیں۔ تو اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ پھر آپ سے کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل کا نشان بھی پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے۔
اور ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں، تمام آپ کے سوالوں کے جواب ویڈیو میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اجازت کا ذکر کرتے ہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے اللہ کے نام ہے چاہے قرآن پاک ہے، کوئی بھی اس سے فیض حاصل کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے ہے یہ کتاب، اور آپ لوگوں کو اس کو پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ضرور پڑھیں، اور میں تو ویسے بھی کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں قرآن پاک کی تلاوت کو، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے تو وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر کے اس کے بعد وظیفہ شروع کیا کریں، اور استغفار کی بھی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ 1000 بار ضرور پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ درود شریف کی بھی کثرت کریں۔ درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر اس کا ورد رکھا کریں، اللہ کے ورد سے اپنی زبان کو تر رکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ چلیں آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایک ٹائم آپ اس کا سلیکٹ کر سکتے ہیں، ویسے اگر آپ فکس کر کے پڑھیں گے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر نہیں بھی آپ کر سکتے، فکس کر نہیں سکتے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ عمل جو ہے یہ 1 دن کا ہی ہے جو میں آج آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، 1 دن کا عمل ہے، لیکن آپ اسے چاہیں تو روزانہ کر کے ہر روز اپنی مرضی کی کوئی بھی دعا جو ہے، کوئی ایک دعا 1 دن کے عمل سے آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص عمل ہے۔ اس لیے اس عمل کو کر کے اگر کوئی وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے سب سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نماز والا پڑھیں گے، نماز والا درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ، پڑھ کے پھر اپنے مقصد کی نیت کریں کہ کس مقصد کے لیے، کس دعا کے لیے آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پہلے نیت کی طور پر مانگیں دعا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل بس یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار شروع میں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی جگہ، یعنی کہ آپ نے اس کے بیچ میں سے اٹھنا نہیں ہے جب تک آپ اس کی تعداد پوری نہ کر لیں، اور آپ نے اس کو 1000 مرتبہ 1000 ٹائم آپ نے اس دعا کو، اس آیت کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے 1000 مرتبہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی دعا مانگیں، جس دعا کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس وظیفے کو کیا ہے، وہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی، یہ کر کے، یہ عمل کر کے پھر وہ دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ اس عمل کو مزید چاہتے ہیں کہ اس میں، یعنی کہ آپ سکون اور کے ٹائم پر، اگر آپ اسے تہجد کے ٹائم پر پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو، کیونکہ وہ خاموشی اور سکون کا ٹائم ہوتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا بھی خاص ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس ٹائم پر اس عمل کو کر کے اپنی دعا مانگیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بہت آسان عمل ہے، مشکل بھی کوئی نہیں ہے، بہت جلدی پڑھا جائے گا۔ اس کو پڑھ کے اپنی دعا مانگیں، اور اگر آپ کی دعا اس دن نہیں قبول ہوتی تو نیکسٹ ڈے پھر آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، اور دعا کی قبولیت تک اس ورد کو جاری رکھیں، لیکن عمل جو ہے وہ 1 دن کا ہی ہے، 1 دن کا وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ اسے پڑھ کے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نواز دے گا، اور اس کو آپ کے حق میں بہتر کر دے گا، جو آپ مانگ رہے ہیں اس کو بہتر کر دے گا آپ کے حق میں، اور آپ کو عطا کر دے گا۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھا آج کا عمل۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔